الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا ہے، تو الحمدللہ ہم بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اپنی، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم ون کریں گے، بالکل کلین سویپ کریں گے، تقریباً ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑے ہو کر امید ہے اللہ کے گھر میں ہم ایم این اے جتنے ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایم پی اے کی سیٹ کو اتنا بڑا مارکہ تو نہیں ہے، حضور کے غلاموں نے تو ملکوں پر حکومتیں کی ہیں، اور ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے میں جذبہ تو ہم ملکوں پر ہے نا، کہ ہم تو 100 150 ملک ہم جذبہ رکھتے ہیں حکومت کرنے کا، اس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگانے کا، اللہ کا نظام لانے کا۔ تو یہ ایم پی اے کی سیٹ تو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جو کہ عرصہ 70 80 سال سے فرسودہ نظام کے بھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ سیاسی اکابرین جو ہمارے علاقائی ہیں انہوں نے سوائے ووٹ لیا ہے، اور اس کے بعد نظر نہیں آئے کدھر گئے ہیں، انہوں نے ذاتی مفادات تو لیے ہیں مگر عوام کے لیے کچھ نہیں کیا آج تک۔ پہلے تو نا میں نے نا لالہ موسیٰ کو تحصیل کے درجے کے لیے نا 2012 میں ٹرائی کی تھی، تو اس میں میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہے، اس میں پٹواری سے لے کر ڈی سی او تک، کمشنر گجرانوالہ تک نے میرے موقف کی تائید کی تھی، کیونکہ اگر تحصیل بنتا ہے تو پھر تحصیل کے اگر مثال ہے تحصیل کھاری ہیں، اس میں تحصیل کا فنڈ آتا ہے تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ الگ تحصیل ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کا الگ فنڈ آئے گا نا، تو اس میں اگر اس میں میں نے پھر کوشش کی 2012 میں، تو الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا تھا کافی حد تک۔ پھر 2013 میں جب چودھری جعفر صاحب ایم این اے صاحب بنے ہیں، اس وقت میں مسلم لیگ نون میں تھا، میں نے پھر انہیں فائل دے دی، تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو بہرحال انشاءاللہ ہم اپنے شہر کے لیے نکاسی کا نظام، صفائی کا نظام، اور ہمارے جو مین مسائل ہے سبزی منڈی، فروٹ منڈی کو شہر سے باہر شفٹ کرنا، ہمارا دھاما پھاٹک، گنجے پھاٹک کے جو اوور برج ہیں بننے ہیں یا انڈر پاس بننے ہیں، اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون جو ہم سے ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، انسان کا بنایا ہوا قانون غلط ہو سکتا ہے، تو 70 80 سال سے جو ہم تجربے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باؤ اجداد نے کیے، ہم نے کیے، تو ہم اب ان تجربوں کو چھوڑ کر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جو اللہ پاک کی خاص عطا ہے اس ملک کے لیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان، تو اس پلیٹ فارم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوں، اور اس پلیٹ فارم کو طاقتور بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے میرے انٹرویو تو بہت سے دیکھے ہوں گے، بہت سے انٹرویو کیے ہیں شہر کی سطح پہ بھی، ہم نے ایم این اے کے بھی کیے ہیں، منسٹروں کے بھی کیے ہیں، ایم پی اے کے بھی کیے ہیں۔ آج میں جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں وہ لالہ موسیٰ کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے، نوجوان شخصیت ہے، اور ان کے دل میں کیا جذبہ ہے یہ ہم ان سے ہی پوچھیں گے، آپ جانتے بھی ہوں گے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں لالہ موسیٰ میں اپنی مدد آپ کے تحت، یہ نہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں تو مطلب ہے کہ کام کروا رہے ہیں، یہ واحد شخص میں دیکھتا آ رہا ہوں، ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ شخصیت اپنی جیب سے پیسے خرچ کر رہی ہے، اور جیب سے پیسے خرچ کر کے بڑے بڑے اچھے کام کر رہی ہے شہر لالہ موسیٰ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ وہ دوسرے علاقوں میں بھی جائیں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے اندر یہ جذبہ کس طریقے سے آیا اور ان کے اندر یہ جنون کس طریقے سے آیا اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ آ کے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حفیظ حسین قریشی صاحب، جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، آپ سے بات کر رہا تھا آپ سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کس طریقے سے ان کے دل میں خدمت کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، کیا کیا کام انہوں نے کروایا ہے۔ جی السلام علیکم حفیظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو ہم آپ کو پبلک پوائنٹ پر ویلکم کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ جو سا یہ جو خدمت کا جذبہ ہے کتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور کیا کیا کام کیے ہیں آپ نے؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ خدمت کا جذبہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین سے ملا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے
ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں اس سے ہم جو بھی اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ دارالشفقت میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے خواجہ نور احمد خان صاحب جس وقت تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں سے آپ نے بڑی دعائیں لی ہیں، اور ان کی دعاؤں کے صدقے اور والدین کی جو آپ نے خدمت کی ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں، تو کیسا فیل کر رہے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ہم آباء و اجداد سے ہی ہمارے باپ دادا سے ہی سلسلہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ نور احمد خان صاحب، ہمارے جو دادا پیر ہیں حضور سائیں عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیپالپور شیف والے، اس طرح انڈیا سے ہمارا سلسلہ مرید کی حیثیت سے چلتا آ رہا ہے آباء و اجداد سے، تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اور الحمدللہ ہمیں ان کی اپنے پیر و مرشد کی اور اللہ کے ولیوں کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں، بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی مخلوق کی دعائیں ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آج آپ ایک ایم پی اے کا الیکشن کی تیاریوں میں ہیں، الیکشن جو سا لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ جناب الیکشن جو سا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس الیکشن کو، اور کیا ایم پی اے کی سیٹ جو سی ایک بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے، اس پر آپ کس طریقے سے الیکشن لڑیں گے؟ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا ہے، تو الحمدللہ ہم بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اپنی، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم ون کریں گے، بالکل کلین سویپ کریں گے، تقریباً ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑے ہو کر امید ہے اللہ کے گھر میں ہم ایم این اے جتنے ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ شو کیسے پیدا ہوا ہے، کیا آپ کو کوئی لے کر آیا عوام پبلک نے آپ کو مشورہ دیا ہے، یا آپ جو سا خود اپنے مشورے کے ساتھ آئے ہیں، یا کسی دینی جماعت نے آپ کو یہ گائیڈ کیا کہ جی آپ جو سا الیکشن لڑیں؟ ظاہری بات ہے خدمت کا جذبہ تو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ہی ملا ہے نا وراثت میں، تو وہ گائے بگائے جس طرح بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی کر سکتے تھے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب آگے چل کے کچھ دوستوں نے بھی رائے دی ہے، کچھ خود بھی محسوس کیا ہے کہ چلو اگر اللہ پاک ہمیں طاقت عطا فرمائے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، تو ہم انشاءاللہ زیادہ طاقت سے خدمت کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اپنے شہر کو اور اپنے حلقے کو سنواریں گے انشاءاللہ، جو کہ عرصہ 70-80 سال سے فرسودہ نظام کے بھینٹ چڑھا ہوا ہے۔ سیاسی اکابرین جو ہمارے علاقائی ہیں انہوں نے سوائے ووٹ لیا ہے اور اس کے بعد نظر نہیں آئے کدھر گئے ہیں، انہوں نے ذاتی مفادات تو لیے ہیں مگر عوام کے لیے کچھ نہیں کیا آج تک۔ سر بتائیے گا کہ تحریک لبیک کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آپ کو اس حلقے میں جو سا ایم پی اے کا ٹکٹ جو سا دے دیا ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ تحریک لبیک کے ساتھ ساتھ جو سا ہے وہ کون سی پارٹیاں یا کون سے جو گروپ جو سے آپ کی جو سے اس میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو جو سا آگے لے کے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ تحریک لبیک کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے لوگ جو میں اپنی مقامی علاقائی بات کروں گا کہ لوگ بلا تفریق سیاسی جماعتوں سے وابستگی سے ہٹ کر، مسلک سے ہٹ کر لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تلے جمع ہے، انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے۔ الیکشن جو سی ہیں جب اس وقت ہوں گے تو کس طریقے سے آپ اتنا بڑا پلیٹ فارم کو جو سا استعمال کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، کیا نکل سکیں گے آپ؟ نہیں انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایم پی اے کی سیٹ کو اتنا بڑا مارکا تو نہیں ہے، حضور کے غلاموں نے تو ملکوں پر حکومتیں کی ہیں، 40 ملکوں پر حکومتیں کی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اور ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے میں جذبہ تو ہم ملکوں پر ہے نا کہ ہم تو 100-50 ملک ہم جذبہ رکھتے ہیں حکومت کرنے کا، اس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگانے کا، اللہ کا نظام لانے کا، تو یہ ایم پی اے کی سیٹ تو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اچھا سر بتائیے گا، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، مجھے بتائیے گا کہ جو سا آپ نے ایک پلانٹ لگایا پانی کا، میں تو ابھی پچھلے دنوں میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یار اتنے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، یہ پلانٹ کس نے لگائے ہیں، اور کتنے پلانٹ لگائے ہیں آپ نے، کتنی اس پہ خرچہ آیا ہے، یا یہ سارا خرچہ کیا آپ نے اپنی جیب سے کیا ہے؟ ہاں بس یہ پلانٹ لگائے میں چلر ہیں، ٹھنڈے پانی کے چلر ہیں یہ،
تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہی ہے کہ چلیں کوئی ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں جنہیں صاف پانی میسر نہیں ہے، جنہیں ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے، تو وہ استعمال کرتے ہیں. چلیں اگر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں دعائیں دیتے ہیں. باقی جو بھی الحمدللہ ہمارا ذاتی ہے سلسلہ، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام جو بھی کیا ہے آپ نے ایک ثواب کی نظر سے کیا ہے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے آپ نے یہ کام، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ظاہری بات ہے آج بیٹھے ہیں دنیا میں، کل کا پتہ نہیں ہے، اگر کچھ آگے کے لیے بھی لے کے جانا چاہیے انسان کو. کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں یہاں پہ کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہی سب کچھ ہے میرے لیے. کیونکہ جس وقت ہم نے چلے جانا ہے، ایک منٹ کا ایک پل کا جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے. سب کچھ یہاں پر رہ جانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جی ہم نے وہ بینک بیلنس بنا لینی ہے، پراپرٹی بنا لینی ہے، ادھر سے کھینچنا ہے ادھر سے کھینچنا ہے. اس کے علاوہ بھی پلان کے علاوہ بھی آپ نے کچھ اور بھی ایسی خواتین ہیں جن کی آپ مدد کر رہے ہیں، مگر میں مدد کے ساتھ کیونکہ کبھی انہوں نے اس بات کو جو ہے پردے میں رکھا ہے ہمیشہ اور یہ سامنے نہیں لے کے آتے. تو مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ جی یہ حفیظ صاحب جو سی ہیں وہ ایسے خواتین کی بھی مدد کر رہے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو دانے نہیں ہیں. حفیظ صاحب طیب کیا کیا بتانا چاہیں گے آپ کہ واقعی مطلب جو ہے ایسی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں یا ایسے لوگ آتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کی مدد کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اگر اللہ پاک آپ پر راضی ہے، اگر اللہ پاک آپ کے پاس کسی کو آپ کے پاس ہیلپ کے لیے بھیجتا ہے تو یا آپ کی خوش نصیبی ہے. وہ آپ کو جو کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کو آپ سے لینے نہیں آتا، وہ آپ کو کچھ دینے آتا ہے. بات سمجھنے کی ہے. تو اگر اللہ کی مخلوق کوئی آتا ہے، کوئی بندہ سوالی آتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اس میں اچھی بات ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے نا. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے وہ دکھاوے کے لیے جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی خدمت کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے. تو یہ گا کہ آپ ایم پی کا اگر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، مجھے سر بتائیے گا کہ آپ کی ذہن میں ایک کیا منصوبہ ہے لالہ مسا شہر کے لیے، خاص طور پہ لالہ مسا ہی نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کا تو حلقہ کافی بڑا ہو گیا ہے، ڈینگے بھی چلے گئے ہیں آپ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں، خواہ وہ لالہ مسا ہے یا ڈینگا یا دیہی علاقے ہیں، سر اس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کا ذہن ہے، کیا آپ نے پلاننگ کی ہے، کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ پہلے تو میں نے لالہ مسا کو تحصیل کے درجے کے لیے 2012 میں ٹرائی کی تھی. تو اس میں میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہے. اس میں پٹواری سے لے کر ڈی سی او تک، کمشنر گجرانوالہ تک نے میرے موقف کی تائید کی تھی. یعنی کہ میرا موقف تھا کہ میرا شہر جو ہے وہ تحصیل کا حق رکھتا ہے، اس کو تحصیل بنایا جائے آبادی کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے. کیونکہ اگر تحصیل بنتا ہے تو پھر تحصیل کے اگر مثال ہے تحصیل کھاریاں ہیں، اس میں تحصیل کا فنڈ آتا ہے تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ الگ تحصیل ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کا الگ فنڈ آئے گا نا. تو اس میں میں نے پھر کوشش کی 2012 میں، تو الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا تھا کافی حد تک. پھر 2013 میں جب چودھری جعفر صاحب MNA صاحب بنے ہیں، اس وقت میں مسلم لیگ نون میں تھا، میں نے پھر انہیں فائل دے دی تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو بہرحال انشاءاللہ ہم اپنے شہر کے لیے نکاسی کا نظام، صفائی کا نظام اور ہمارے جو مین مسائل ہیں، سبزی منڈی، فروٹ منڈی کو شہر سے باہر شفٹ کرنا، ہمارا دھاما پھاٹک پہ گنجے پھاٹک کے جو اوور برج ہیں بننے ہیں یا انڈر پاس بننے ہیں، اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ کی رحمت سے. سر آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ عوام جو سی ہے کس طریقے سے تحریک لبیک کی طرف آئے گی اور کس طریقے سے جو ہے تحریک لبیک جو ہے عوام کے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرے گی، کیا پیغام دیں گی آپ؟ دیکھو جی، میں عوام کو تو یہی پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے تو میں اتنی بات کروں گا کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. انسان کا بنایا ہوا قانون غلط ہو سکتا ہے. تو 70-80 سال سے جو ہم تجربے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باؤ اجداد نے کیے، ہم نے کیے، تو ہم اب ان تجربوں کو چھوڑ کر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جو اللہ پاک کی ایک خاص عطا ہے اس ملک کے لیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان، تو اس پلیٹ فارم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوں اور اس پلیٹ فارم کو طاقتور بنائیں
تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جب یہ پلیٹ فارم طاقت میں آ جائے گا، اسمبلیوں میں پہنچ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اداروں سے مل کے اپنی جو ریاست کے سسٹم ہے اس کو مد نظر رکھ کر قوانین میں تبدیلیاں لائیں گے جو شریعت کے مطابق ہوں گے قانون، تاکہ فوری انصاف ملے، اداروں میں رشوت، کرپشن، سودی نظام کا خاتمہ، اور بھی جو دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے ہمیں ایز اے مسلمان، ایز اے انسان چاہیے ہوں گے، ہم انشاءاللہ وہ قانون سازیاں کریں گے۔ جی ناظرین، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایسا نوجوان شخصیت کو لے کر آ گیا ہوں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں انہوں نے جو کچھ بھی ان کے ذہن میں تھا، جو ان کے دل میں تھا، جو ان کے دماغ میں تھا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ووٹ دینا ہے، کس طریقے سے ان کی ہیلپ کرنی ہے، کس طریقے سے ان کی سپورٹ کرنی ہے، اور کہاں تک آپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور آج تک وہ خود کھائی جا رہے ہیں، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، پاکستان کے لیے یا عوام کے لیے یا پبلک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کی فیس آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، راؤل فیق، اللہ حافظ۔